بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج ضمیر انسانی کے کٹہرے میں وہ نام نہاد جمہوریت کھڑی ہے جس کا چہرہ کشمیریوں کے خون سے رنگا ہوا ہے. آج ہم بات کریں گے وادی گلپوش کے اس اسیر جرت کی جس کی آہنی سلاسل سے دلی کے ایوان لرز رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یاسین ملک صاحب کی. وہ یاسین ملک جسے بھارت کی جانبدار عدلیہ، تعصب زدہ انتظامیہ اور گودی میڈیا مل کر جوڈیشل مرڈر کی طرف دھکیل رہے ہیں. دلی کی تہاڑ جیل سے آنے والی خبریں انسانیت کا سر شرم سے جھکا رہی ہیں. ایک ایسا سیاسی قیدی جو دل اور گردوں کے عارضے میں مبتلا ہے، اسے ادویات کے بجائے اذیت دی جا رہی ہے، اسے وکیل کے بجائے تنہائی دی جا رہی ہے، اسے انصاف کے بجائے سزائے موت دی جا رہی ہے. بھارت کو یہ پیغام یقیناً ہر کشمیری کی طرف سے ہے کہ مقبول بٹ کو انہوں نے پھانسی دی، تحریک مزید بھڑک اٹھی. افضل گرو کو انہوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا کلیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ہر گھر سے کشمیر کے افضل گرو نکلا. اور آج اگر وہ یاسین ملک کے حوالے سے اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی تاریخی بھول ہوگی. وہ دلی ہائی کورٹ جو مودی سرکار کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، آج کیوں بھول گئی ہے کہ منصفانہ ٹرائل ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہوتا ہے؟ کیوں یاسین ملک کو عدالت میں جسمانی طور پر پیش ہونے سے روکا جا رہا ہے؟ جواب بالکل سادہ ہے. مودی انتظامیہ کشمیریوں کے اس لیڈر کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں کرتی. بھارت کا میڈیا جو خود کو چوتھا ستون کہتا ہے، آج ایک جلاد کا روپ دھار چکا ہے جو صرف نفرت بیچ رہا ہے. پاکستان کا بچہ پاکستان کی ریاست اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام یاسین ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے بھارت کے اس مکروہ چہرے کو. ہم سوال اٹھائیں گے اس عالمی خاموشی کا، اور ہم بتائیں گے دنیا کو کہ کس طرح ایک نہتے کشمیری قیدی سے سو کالڈ ایٹمی طاقت کا دعوے دار بھارت خوف زدہ ہو گیا ہے. بڑے زبردست پینل نے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تعارف کروا مہمانوں کا. آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں مشال حسین ملک صاحبہ. آپ اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحب کی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اشرف پر محیط آپ کا سفارتکاری کا تجربہ ہے. راجہ فیصل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور انڈین فالٹ لائنز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ عبدالمتین صاحب، بڑی نامور آواز ہیں، بڑی ووکل آواز ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں، سابق ترجمان ابھی ترجمان بھی ہیں اور سابق سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں اے پی ایچ سی کے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شارٹلی ہمیں عبدالحمید لون بھی جوائن کریں گے، تجزیہ کار ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. حریت رہنما یاسین ملک کو انصاف دیا جائے، یہ آواز صرف جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے ہر اس کشمیری کی ہے جو اس حقیقت سے واقف ہے کہ یاسین ملک بے گناہ ہیں. یاسین ملک ایک ایسے حریت رہنما جن کی توانا آواز نے کشمیریوں میں حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو تقویت بخشی. خدشہ ہے کہ ہندوستانی حکومت ایک جھوٹ اور بے بنیاد مقدمے میں تہاڑ جیل میں ان کے حوالے سے ظلم اور ناانصافی پر مبنی ایک فیصلہ کرنے والی ہے. جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی مقبوضہ کشمیر یا ہندوستان کی عدالتوں نے کشمیریوں کو انصاف فراہم نہیں کیا، بلکہ ہر وہ ظالمانہ اقدام اٹھایا جن سے کشمیری عوام کے بنیادی حق کو غصب کیا جا سکے اور انہیں ظلم و جبر کا نشانہ بنا کر تاریکی میں دھکیلا جائے. تاریخ گواہ ہے کہ سید علی گیلانی نے ہندوستان کی غیر قانونی نظر بندی میں ہی جام شہادت نوش کیا. شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت کئی کشمیری رہنما صرف اس جرم میں پابند سلاسل ہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی آواز بلند کی تھی. حریت قیادت اور مقبوضہ کشمیر کے عوام تنازع کشمیر کے ایک پرامن اور سیاسی حل پر یقین رکھتے ہیں اور ہندوستان کا کوئی بھی حربہ انہیں اپنے عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. جی وشال صاحبہ، آپ یہ فرمائیے گا کہ یاسین ملک صاحب کی صحت کے حوالے سے تہاڑ جیل سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں.
ایک اہلیہ کے طور پر آپ کے پاس کیا اس حوالے سے اطلاعات ہیں؟ کیا بھارتی حکام انہیں وہ بنیادی طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں جن کی وہ بین الاقوامی قانون کے تحت حقدار ہیں؟ دیکھیں بالکل بھی ان کو کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی، اور ہماری فیملی ڈیمانڈ ہے، ہیومینیٹیرین ڈیمانڈ ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے ارجنٹلی کارڈیک آئی سی یو فیسلٹی کے اندر، اور کوئی میڈیکل بورڈ بیٹھے جو کہ ان کا جو کارڈیو تھوریک سرجن ہوتا ہے، کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے، اینستھیزسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو میٹالک ہارٹ ویلو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے پچھلے 5 سالوں سے. یہ واقعی کوئی معجزہ ہے، میڈیکل معجزہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان کا ہارٹ چل رہا ہے. اور ایسی ایمرجنسی میں تو آرٹیفیشل والو لگا ہے نا ابھی تو ان کو. بھی نہیں لگائے جاتے اور ان کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے. کوئی وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیکل مانیٹرنگ کوئی بورڈ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ جو کہ پیریوڈک ان کے جو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ، کوئی بلیٹن آئے پبلک کی طرف آئے. اور دوسرا یہ کہ کوئی ڈیلی ایکسیس ہو ڈاکٹرز کی یا کچھ بھی ہو. اور ویسے بھی ان کو جب کورٹس کے اندر آن لائن پیش کیا جاتا ہے وہ تو بہت مہینوں بعد، ہی از ناٹ دیئر فزیکلی. تو ان کی آپ شکل جو بھی ابھی بھی ویڈیو آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ویک ہو گئے ہیں. اور ان کو ہر سال جو ہے وہاں پہ ہیئر کے اندر بالوں میں انفیکشن ہیڈ میں ہو جاتا ہے، پھر پورے بال شیو کرنے پڑتے ہیں، سر کے پس پڑ جاتی ہے. بہت ان کا ویٹ کم ہو گیا ہے. اور ان کی جو اوور آل دیکھ لیں جو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے کنفائنمنٹ کے اندر، تو یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مینڈیلا رولز کو اپلائی نہیں کرتی. اور یہ تو ایک آئی تھنک اتنی گریو جو ہے، جو آپ نے بھی شروع میں بھی بات کی ہے کہ ایک تو عدالتی قتل، اور ان کو پریزن میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے. جس طرح کی ابھی جو ان کے حالات ہیں فزیکل اور مینٹل ٹارچر کے، they can do anything with him، یا عدالت کے تھرو یا جیل کے اندر. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ فرمائے گا کہ مسلسل ان کو سزائے موت کے حوالے سے این آئی اے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین چلا رہی ہے، یعنی عمر قید کی سزا ان کے لیے کافی ان کو نہیں لگتی اور وہ کیمپین چلاتی ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اب وہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ان کا کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرف سے این آئی اے کو ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا عدالتی قتل جو ہے وہ کروا کے ہی آپ نے رہنا ہے اور اسی روش پہ رہنا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ چانسز ہیں. جس طرح فاسٹ ٹریک سارے ان کے اگینسٹ اتنے جعلی مقدمے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کچھ پرانے 36 ایئر پرانے جو ٹائم بار بھی جن کا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو فاسٹ ٹریک کی جا رہی ہیں، اسپیشلی پرابیبلٹی بہت ہائی ہے کہ سونر لیٹر یا تو اس این آئی اے والے کیس میں یا ایئر فورس والے کیس کے اندر انہوں نے ان کو جو ہے کوئی سزا یا ان کو مار دینا ہے، انہوں نے قتل کر دینا ہے. تو یہ جو ان کی تیزی چل رہی ہے، آئی تھنک اس کے اوپر ہماری ایک بہت کوئی اسٹرانگ اس وقت ان کی جان کو بچانے کے لیے ایک ایسے لوکل جو اسٹریٹجی ہمیں چاہیے اپنی اسٹیٹ کی طرف سے، اپنی فارن آفس کی طرف سے، اپنی گورنمنٹ کی طرف سے. کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تو ان کی حالت بھی میڈیکلی بھی بہت ویک ہے. پھر جس طرح کی کیمپین ان کی انڈین سوشل میڈیا پہ، ان کی گودی میڈیا جو آپ نے کہا ہے، جو کہ اسٹیٹ کا نیریٹو جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا دنیا کے سامنے کہ ان کے اگلے ایکشن کیا ہوں گے. صحیح ہے. یہ فرمائے گا کہ وشال صاحبہ تو ڈیفینیٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی کوئی لائر نہیں ہے، فزیکلی ان کو پیش نہیں کیا جاتا. تو یہ اس طرح کی کنڈیشنز اور ان کی میڈیکل کنڈیشنز اور سولیٹری کنفائنمنٹ اور آل دیز تھنگز جو جتنی بھی ہیں، اس میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہیے. جس طرح کلبھوشن یادو ہے، ایک تو اگر وہ انٹرنیشنل عدالتوں میں اس کا مقدمہ لے کے ہندوستان گیا تو ایک تو ہمارا بھی جانا چاہیے یاسین صاحب کے لیے. اور دوسرا فاسٹ ٹریک کے اوپر جو کلبھوشن یادو ہے ان کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ اس کی ڈیٹ فکس کریں اور اس کا اسٹارٹ کریں اس کی دہشت گردی کے جو کیسز ہیں. ہمیں رسپونڈ کرنا ہے اس کے اوپر اگریسولی. اگر ہم نے ان کی جان بچانا صرف فیملی کے لیے نہیں، پوری تحریک کے لیے ہے. اور ہی از ناٹ مقبول بٹ شہید، ناٹ سعید علی گیلانی شہید. He was the pioneer of the armed struggle and then became a non-violent political leader. تو اگر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر عوام کو یہ میسج چلا جائے گا کہ جو انہوں نے قربانیاں پورے خطے کے امن کے لیے سیاسی جدوجہد جب انٹرنیشنل ورلڈ نے ان کو کنونس کیا انہوں نے کی، اس کو دنیا نے نہیں سنا بلکہ پھانسی گاٹ چڑھا دیا. تو پھر دنیا یہی کشمیری عوام یوتھ یہی کہے گا کہ مسلح جہد کی طرف سب جائیں. اگر وہ چلے جاتے ہیں اس کی طرف جو ان کا رائٹ ہے یونائٹڈ نیشن میں، تو یہ تو آلریڈی ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، ایک ٹکنگ بام ہے. تو وہ پورا خطہ جو ہے ایسی آگ لگے گی اس کے اندر جس کے سامنے آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں یاسین صاحب، کیونکہ ہی از دا پائنیئر آف آرم اسٹرگل. تو ان کی
لائف اور ان کی زندگی کو بچانا اس پورے خطے کو, اٹس ناٹ جسٹ فار دا کشمیری نیشن اور فار دا پاکستانی, بلکہ میں سمجھتی ہوں ریجن کی سارے ممالک جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اگر ان کے ساتھ کوئی, ان کی جان کے ساتھ کوئی چھیڑا چھاڑی کی, اور ان کے ساتھ کی جا رہی ہے, ایک تو کورٹ کے تھرو کی جا رہی ہے اور ایک پریزن کے اندر کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا, بیٹی رضیہ سلطانہ جو ہے برسوں سے اپنے والد سے وہ نہیں مل سکی ہیں, ایک ماں اور ایک کشمیری بیٹی کے طور پہ آپ اس کرب کو کیسے بیان کریں گی کہ کیا بھارت ایک معصوم بچی کو اس کے باپ سے ملنے کا جو حق ہے وہ بھی دینے سے ڈرتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کوئی حق نہیں ہے, نہ کوئی فون کال پہ بات ہوتی ہے, نہ کبھی کوئی لیٹر ہم بھیج سکتے ہیں. اتنے بچی لیٹرز لکھتی رہتی ہے پاپا کو, چھوٹی سی تھی, اب تو مطلب آلموسٹ 13, تو وہ اس کی پوری ڈائری ہے اس نے اتنے سالوں سے لکھی ہے. تو اتنا ظلم, آپ آواز کا بھی رشتہ نہیں آپ نے رکھا, ملا تو بہت دور کی بات ہے. تو بڑا ظلم ہے جی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. آئی تھنک حالانکہ آپ اگر دیکھیں لیگلی اسپیکنگ کہ یہ پورا کا پورا جو ان کا ہے نا, یہ جتنی بھی کنونشنز کہہ دیں یا ICCPR اور جتنی بھی رائٹس, جنیوا کنونشن, جنیوا کنونشنز کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو کتنی چیزوں کا یہ سو کالڈ سگنیٹری ہے انڈیا, اور کس طرح یہ وائلیٹ کر رہا ہے رائٹس آف اے پرزنر. میں بیسک رائٹس کی بات کرتی ہوں. تھرو یور چینل ہماری فیملی بھی کال کرتی ہے فار اے موریٹوریم آن دا انفورسمنٹ آف ڈیتھ سینٹینس, اور جس طریقے سے یہ جو پروسیجرل جتنے بھی ان کے ساتھ جو کنسرنز اور جو کراس ایگزامینیشن, ڈیفینس پریپریشن, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں جو ایئر فورس کیس کے اندر جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ان کو, ان کی حالت اتنی خوفناک ہے. تو مگر آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لیگل آبلیگیشنز ہیں, جو ٹریٹیز ہیں جن پہ انڈیا نے سائن کیا ہوا ہے, ICRC کی ایکسیس ہے, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی جب بات ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں, یہ ویئر آر دے, ویئر از ایگزیکٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ہمیں ساری صورتحال کے حوالے سے آن گراؤنڈ کیا چل رہی ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا, فیملی کیا سوچ رہی ہے, اس کا کتنی زیادتی ہو رہی ہے وہ بتایا. میں اس میں شیخ عبد المتین صاحب آپ کو شامل کروں گا. شیخ APSC اس حوالے سے کیا کہتی ہے, جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح سے NIA کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے, مودی حکومت کو کوئی ایسا بہانہ چاہیے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں جسے جوڈیشل مرڈر کی بات مشال صاحبہ کر رہی تھی؟ دیکھیں اس میں جو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ جس طرح انہوں نے بھی بات کی ہے اس کے صحت کے حوالے سے, اور جو ان کا کیس ہے جو فیبریکیٹڈ کیس بنایا گیا ہے, پہلے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے. یاسین ملک صاحب ہے کون؟ تو یاسین ملک صاحب وہ ایک معروف رہنما ہے کشمیر کے حوالے سے, جو کشمیری کے لوگوں کی بات کرتا ہے. اور انہوں نے جو بھی انہوں نے کہا کہ جب مسلح جدوجہد شروع ہوئی ہے, کیونکہ کشمیریوں نے بھی مسلح جدوجہد تب شروع کی ہے جب پورے امن کے اور باقی راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے, اور صرف اس لیے کیا گیا تاکہ بین الاقوامی کی جو توجہ ہے وہ کشمیر کے مسئلے کی طرف مبذول ہو جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہی یاسین ملک صاحب جب انہوں نے پھر امن کے لیے بات کی ہے, ڈائلاگ کے حوالے سے بات کی ہے, کشمیر کا ایک پرمنٹ سولوشن کے حوالے سے بات کی ہے, تو اسی یاسین ملک کے ساتھ, جس کے ساتھ ہندوستان کے 5 وزرائے اعظم جو ہے جن نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, جو کہ ہائیسٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, باقی لوگوں کی بات نہیں ہے. اصل میں دراصل یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے. ہندوستان چاہتا ہے کہ اپنے شرائط کے مطابق میں اپنے ان قائدین کے ساتھ بات کروں گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھارت جو ہے, جو اس کے ایک راگ انہوں نے اپلائی ہوئی ہے کہ یہ ایک اٹوٹ انگ ہے بھارت کا کشمیر. تو اصل میں اس کو سزا دی جا رہی ہے, یعنی یہ ایک سیاسی قیدی کو جو ہے اس وقت اس لیے سزا دی جا رہی ہے, وہ اصل میں کہتے ہیں کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ مذاکرات کیا جائے یا بات کی جائے یا کشمیریوں کو وہ حق دیا جائے. تو اس لیے جو یاسین صاحب کا جو ہے صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک صورتحال ہے, جس طرح مشال ملک صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت سارے امراض کے شکار ہے, جس میں گردے کے بات کی ہے, اس کے ہارٹ کے حوالے سے. پھر ہم یہ دیکھیں گے جو بھی کوئی قیدی ہوتا ہے, چاہے وہ سیاسی قیدی ہوتا ہے یا وہ عام قیدی ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے کچھ فیسلٹیز ہوتی ہے جیل کے. تو اگر ہم یاسین ملک صاحب کو دیکھیں گے تو ہر ایک چیز سے ان کو محروم رکھا گیا. فری ٹرائل نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ ایک کمپریہنسو طریقے سے, کانگرو عدالت کے طریقے سے ایک بنایا ہوا
کیس خود ہی جو انہوں نے یعنی یہ پہلے ہی اس کا سکرپٹ لکھا ہے اس کے مطابق یعنی مودی کا جو یہ رجیم ہے اور وہ جو گودی میڈیا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے تشویش ہے. اچھا ایکسلنسی، میں اس میں آپ کو نالا صاحبہ انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ ابھی ان کی اہلیہ کی بھی بات سنی اور ایک کشمیری رہنما کی، حریت رہنما کی بھی بات سنی. انٹرنیشنل قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہندوستان یاسین ملک صاحب کے ساتھ 2019 سے کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کر رہا ہے. پہلے انہوں نے جب اپنے آپ کو ڈس آرم کیا، اس کے بعد ان کے پرائم منسٹرز بیٹھے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ نیگوسیشن کی، اور اس کے بعد 2014 میں جس وقت یہ مودی براجمان ہوتا ہے تو جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتا تھا وہ کیا. اس وقت وہ گردوں کے اور دل کے عارضے میں سخت طور پہ مبتلا ہیں. انٹرنیشنل قوانین کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کنونشنز کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ویانا کنونشن، جنیوا کنونشن کہاں پہ کھڑا ہے؟ پلیز بتائیے گا. یہ گمبھیر سچویشن ہے، اور آپ نے ایک بیوی کی، ایک مجاہدہ کی، ایک لیڈر کی آواز سنی. وہ اہلیہ کی طرح بھی بات کر رہی تھیں اور ایک مجاہدہ کے طور پہ بھی بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ شیز کیرنگ فارورڈ وانی صاحب کا جو جہد ہے، یاسین ملک صاحب کا، یاسین ملک صاحب کا. اور ابھی آپ نے شیخ صاحب کو بھی سنا. یہ کشمیری آوازیں ہیں. جہاں تک انٹرنیشنل لاء کی بات ہے اس کو آپ 2 لیولز پہ دیکھتے ہیں. ایک تو ہے جو کہ انڈیویجول رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے ہیومن رائٹس کمیشن میں ہیومن رائٹس ڈیکلریشن ہے. آپ اگر مطلب یو این چارٹر اجازت دیتا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، یو این چارٹر اجازت دیتا ہے کہ آپ سیلف ڈیفنس کے لیے آواز کھڑی کریں. دیٹ اسٹرگل کین ناٹ بی کنفیوز ود ٹیررزم، جو کہ انڈیا کی کوشش رہی اور ناکام رہی، بیکاز دنیا دیکھ سکتی تھی کہ یہ بالکل ایک ملمہ چڑھائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا پہلگام کو بھی انہوں نے ایک پریٹیکس بنایا اور اس میں انہوں نے کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ دوبارہ لے آئے، جو کہ ہم لا رہے تھے. تو انڈیویجول رائٹس اور پھر ان کے جو ایز اے نیشن رائٹس وہ سب پامال کیے جا رہے ہیں. جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا، جب 35A ہوا، تو وہ کیوں ہوا؟ بیکاز میرے نظریے میں انڈیا کو یہ خوف ہے کہ انہیں پلیبسٹ کرنا پڑے گا، اور وہ پلیبسٹ سے پہلے ڈیموگرافک چینج لانا چاہ رہے ہیں. اور اس طرح سے جو جنوین کشمیری آوازیں ہیں ان کو گھوٹ کے، اور اپنے جو، کیونکہ کشمیر کا جو پہلے جو اسپیشل اس کا اسٹیٹس تھا، اس میں انڈیا سے کوئی وہاں جا کے پراپرٹی نہیں لے سکتا تھا، اسکولوں میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے، ان کی وہ سارا علاقہ تھا. وائلیشنز کتنی بڑی ہیں جو یاسین صاحب کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو. اور جہاں تک یاسین صاحب کی بات ہے، ان کو تو جیسے فرمایا گیا لائر ان کے پاس نہیں ہے، ان کی آواز بالکل گھوٹ دی گئی ہے، ان کی صحت مزید جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں مطلب یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے کہ آپ پرزنرز کو جو ہیں اس طرح سے ٹریٹ کریں. اول تو ان کو پرزنر ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک جینوئن آواز ہے، وہ کوئی قاتل یا کوئی وہ سیاسی جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء اجازت دیتا ہے. سو جیل میں ڈالنا ہی بذات خود ایبروگیشن آف انٹرنیشنل لاء ہے. اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ دھڑلے سے کس طرح سے ان کو ہر طرح کی اذیت دی جا رہی ہے. ان کو ادویات کے بجائے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو مزید ضعیف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں، بات نہ کر سکیں. لیکن کشمیری آواز تو آپ کہہ رہی ہیں بہت بڑی وائلیشن ہے اور اس حوالے سے دنیا کو ایکشن بھی لینا چاہیے. ہر لیول پہ وائلیشن. جی فیصل صاحب، میں آپ کو انوالو کروں. فرمائیے گا کہ یہ جو بھاریا ہے یہ حقائق دکھانے کے بجائے حقائق چھپا بھی رہا ہے اور مینیپولیٹ بھی کر رہا ہے. کیا یہ فرمائیے گا کہ صحافت کا مقصد صرف حکومتی بیانیے کی تشہیر کرنا رہ گیا ہے انڈیا کے اندر؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں گودی میڈیا جو ہے وہ ہر ایک اس چیز کا پرچار کرے گا جو کہ وہاں کی ہندتوا آئیڈیالوجی ہے، اور جس کے تناظر میں ہمیں ہندتوا آئیڈیالوجی کی RSS جو ہے اس کی BJP
ایک پولیٹیکل ونگ ہے جس کے پاس کہ اس وقت حکومت ہے, تو ان کے ہاں جو کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگا, کشمیریوں کے خلاف ہوگا, اس کے اوپر بھارتیہ میڈیا جو ہے وہ پرچار ہمیشہ سے کرتا رہے گا. یہاں یاسر میرے لیے پرابلم جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس چیز کے اوپر اس طریقے سے پرچار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اگر بات کی جائے کچھ ایسے کنٹریز کی کہ جہاں پہ کہ ان کے اپنے عزائم ہے ویسٹرن کنٹریز کے, 4 اگر پروٹیسٹرز نکل آئیں تہران میں تو پوری دنیا میں ایک بھونچال آ جائے گا. اور ایسے ہی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کہ چھوٹا سا بھی اگر کوئی پروٹیسٹ ہوگا تو اس کو وہ ایک ایسی شکل دیں گے کہ جیسے کہ وہاں پہ بہت بڑی ایک ریولوشن آنے والی ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں, لہٰذا پورے ملک کا سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے. جب بات کی جاتی ہے کشمیر کی تو پوری دنیا کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ہے اور وہاں پہ پرابلمز ہیں, اور وہاں پہ جیسا کہ نائلہ صاحبہ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ ڈیموگرافک چینجز لائی جا رہی ہیں, کیونکہ ایونچولی ان کو بھی یہی لگتا ہے کیونکہ وہ ایک سینڈوچ ہیں بٹوین چائنا اینڈ پاکستان, تو ایونچولی ایک ایسی سچویشن اگر کریٹ ہوتی ہے جس میں کہ ان کو اپنی بیلکنائزیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ایک ایسی ایونیو رکھنا چاہتے ہیں جہاں سے کہ وہ پتلی گلی سے نکل سکے, اور وہ پتلی گلی سے نکلنے کا ان کے پاس طریقہ یہی ہے کہ اگر ڈیموگرافکس ڈسٹرب ہوں گی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی, تو یہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ مارجن بن جائے گا وہاں پہ اپنی انلیگل آکوپیشن کو کنٹینیو کرنے کا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ جس کے اوپر کہ میں مشال صاحبہ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ اگر اس طرف سے یاسین ملک کا کیس مطلب ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو اس طرف سے ہمیں اچانک سے کلبھوشن جادو کا بھی کھول لینا چاہیے. یہاں there should be a distinction between both of the cases. یاسین ملک میری نظر میں وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ فیصل صاحب وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو پریشر انڈیا کو اگر فیل کروانا ہے تو انڈیا جس کیس کو عالمی عدالتیں اس میں لے کے گیا عدالت کے اندر, تو الٹیمیٹلی اس کو کھول کر ہمیں بتانا پڑے گا کہ یاسین ملک صاحب کی جو حیثیت ہے, ان کی جو اہمیت ہے وہ کشمیریوں کے نزدیک کیا ہے. باقی تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک دہشت گرد کا اور ایک جدوجہد کرنے والے مجاہد کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یاسین ملک کشمیر کے نیلسن منڈیلا ہیں, ان کی جو تحریک ہے, ان کی جو جدوجہد ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی کہ نیلسن منڈیلا کی تھی. وہ کلبھوشن جادو جو ہے وہ تو ایک کرمنل ہے, وہ دہشت گرد, ایک حاضر سروس دہشت گرد ہے, وہ ایک ایسی ملٹری سے اس کا تعلق تھا, اس کا ایک ایسی نیوی سے تعلق تھا, وہ مان چکا ہے نا, مان چکا جو کہ ایک ملیٹنٹ اور جو کہ ایک کرمنلز کے اوپر. ٹھیک ہے فیصل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں لون صاحب آپ کو اس میں شامل کرائے گا کہ جب یاسین ملک صاحب خود عدالت میں پیش ہو کر جرا کرنا چاہتے ہیں, تو جب ان کو وکیل نہیں ملا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خود ہی پیش ہو جاتا ہوں, تو انہیں ویڈیو لنک تک کیوں محدود رکھا گیا ہے؟ یہ فرمائے گا کہ کیا بھارت کو اب یہ ڈر ہے کہ ان کی آواز کہیں دنیا تک نہ پہنچ جائے؟ دیکھیں یاسین ملک جو ایک جھوٹے مقدمے میں جو ان پہ الزامات ہیں قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, وہیں ہمیشہ ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں, یہ جو بدنام زمانہ ایجنسی NIA ہے, بار بار تاریخیں لے کر وقت کا ضیاع کرتے ہوئے اس مسئلے کو پیچیدہ بنا رہی ہے. تو مجموعی طور پر بھارتی عدلیہ پر بھی اعتماد کا معاملہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, جہاں پر بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس پہ انگلی اٹھائی ہے, اور جو ہندوستان کے کورٹس ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کرپشن بھی ہے, سست روی بھی ہے, سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے. یہ الزامات طویل عرصے سے زیر بحث رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور جو مبصرین ہیں, جو تنظیمیں ہیں, اس کے غیر جانبدارانہ فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو وہیں یاسین ملک سمیت بے شمار جو کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان پہ بھی اسی طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں, ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا ہے. تو اب ہندوستان کی عدلیہ جس طرح سے پھر فیصلہ سازی کرتی ہے, پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بے گناہوں کو سزائیں دی گئی ہے, اور اسی تہاڑ میں ایک بے گناہ شخص کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے. تو وہیں بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو طویل عرصے سے زیر التوا بھی ہیں, لیکن عدالتی نظام جو ہے اس میں اب اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. ہندوستان یاسین ملک کو, اس کی کیس کو جس طرف لے جانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ انصاف کا بھی قتل ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانبداری ہے اور اس پہ سوالات تو اٹھیں گے. اب تو بین الاقوامی میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے. اب تو جو مبصرین ہے, انسانی حقوق کی تنظیم ہے, وہ بھی اس پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں. تو لہذا یہ ایک پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو ہمیں بڑی دانش مندی سے اس پہ کام کرنا ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا لون صاحب. یقیناً اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو اندر کی صورتحال ہے اس پہ ہم آپ تک خبریں پہنچاتے رہتے ہیں. ایک بڑی دلخراش خبر ہم آپ تک ابھی پہنچا رہے ہیں, جس پر یقیناً ہم چاہیں گے اپنے انالسٹ وہ بھی اس کے اوپر تجزیہ دیں کہ یہ انڈیا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور انڈیا میں یہ واقعہ میں ایگزیکٹلی آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں جی. اتراکھنڈ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. 28 جنوری 2026 یعنی بدھ کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. دانش گنائی کشمیری ہے اور اس کا چھوٹا بھائی تابش راشد, جن کا تعلق جو ہے وہ کپواڑہ سے ہے, مقبوضہ کشمیر سے ہے. قصور کیا تھا ان کا؟ ان کو نا لوہے کے راڈ سے مارا گیا ہے, ان کو ادموا کر دیا گیا ہے. قصور کیا تھا؟ یہ دونوں کشمیری زبان میں آپس میں بات کر رہے تھے, اور جو وہاں پہ ہندوتوا کے پجاری اور ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے کہا تم کس لینگویج میں بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کشمیری لینگویج میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے, دوسرا کشمیری ہے, اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو مارو, اس کو جان سے مارو. یہ قصور ان کا ہوا, ان کشمیریوں کا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم اپنے پروگرام کے توسط سے آئے روز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شال سیلرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جو نوکری کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کا صرف 2 چیزیں ان کے پاس ہونا ضروری ہیں, ایک ان کا کشمیری ہونا اور دوسرا مسلمان ہونا. پھر آپ دیکھیں ہندوستان میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. شیخ صاحب, یہ جو واقعہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے, کیا کیا ہندوستان نے؟ اور مجھے بتائیں یہ اس کو ہم لڑائی جھگڑا, آپس کا لڑائی جھگڑا کہہ کے اس کو ٹال دیں گے, یا یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے جو انڈیا نے اڈاپٹ کر دیا ہے کہ جہاں کشمیری نظر آئے ہندوستان کے اندر اس کو یہ سزا دو؟ دیکھیں یہ سب چیز جو ایک کمپریہنسو اور سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہا ہے, جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک بات بالکل یہ واضح ہو جاتی ہے, یعنی یہ جو بھارت کا ایک ڈونگ ہے جو انہیں رچایا ہے, یا جو سو کالڈ ہم کہتے ہیں, چاہے وہ ہم سیکولرزم کی بات کریں, ڈیموکریٹک کی بات کریں, تو پھر ہم جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں, خاص کر کیونکہ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کی ہم بات کریں گے, تو ان کو ہر جگہ پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی ان کی زندگی کو ہر لحاظ سے جب وہ باہر جاتے ہیں ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں تو زندگی ان کی اجیرن بنائی جا رہی ہے. یہی لوگ اب ہم کہیں گے کیوں جاتے ہیں, کیونکہ اب ہم اگر دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کی ایک دہشت گردی انہوں نے ایک طرح سے نہیں کی ہے, جو اکنامیکل دہشت گردی بھارت نے وہاں پہ کی ہے, اور جو ہماری جو وہاں پہ جابز جو ہے ان کو ختم کیا گیا, غیر ریاستی باشندوں کو وہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو نوازا جاتا ہے, تو بیچارہ کشمیری تو زندہ تو رہنا ہے نا. تو زندہ رہنے کے لیے وہ ہندوستان کے مختلف جگہوں پہ رخ کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے یہ واقعہ پیش کیا ہے, قدرتی بات ہے, 2 دانش اور یہ آپس میں بات کر رہے تھے اور اپنی مدر لینگویج میں بات کرے تو ان کو نشانہ بنایا گیا. چلیں میں یہ سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں, مجھے بتائیں ہندوستان میں چلیں یہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے سو کالڈ, اور یہ ہم اس کو اپنا حصہ مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بارے میں دعوے کرتے نظر آتے ہیں جو کہ غلط ہیں. اگر ان کی 1 سیکنڈ کے لیے بات جو ہے وہ مان لی جائے تو پھر جو رول انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے تو کیا پھر تمل بات پہ میں بات کرنے پہ یا اور لینگویج میں بات کرنے پہ وہاں پہ انڈینز کو وہاں پہ ایسے ہی کیا جاتا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل, یہ پرٹیکولر جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پرٹیکولرلی جو نا یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے, یعنی جو اقلیتیں بھی وہاں پہ ہم دیکھیں گے, جو ہے ہم نے بھارت کا اصل میں جو چہرہ جو اب نظر آیا ہے, یعنی ہندوتوانہ جو سوچ ہے, ادھر یہ بات پھر ایک دفعہ اس طرف ہم جاتے ہیں پاسٹ کی طرف, یعنی اپنے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی طرف, جو ان کا وہ 2 قومی نظریہ تھا وہ وقت نے بالکل ثابت کر دیا کہ یہ جو ہندوستان ہے اس میں بالکل برداشت نہیں ہے. جو انہوں نے وہ بات کی ہے کہ آپ کو بار بار پروو کرنا پڑے گا کہ میں ہندوستانی ہوں. میں ایکسلنسی آپ کو اس میں شامل کروں, یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعہ ہوتا ہے 28 کا اور آج کی ڈیٹ تک ان کے خلاف جو مجرم ہیں ان کے خلاف کوئی FIR نہیں کاٹی گئی, کوئی دفعات دہشت گردی کی اس میں شامل بھی نہیں کی گئی. یہ اس لیے کہ مجرم جو ہے وہ ہندوتوا کے پیروکار ہیں, ان کو چھڑانا ان کی کیمپین کا حصہ ہوتا ہے, نہ کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا, اور یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے, بہت سی آپ کے پاس مثالیں ہیں جہاں پہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے, جہاں پہ جو اسٹیٹ ہے
وہ فریگمنٹ کر رہی ہے انڈین سوسائٹی کو. انڈیا جو بڑا اپنے آپ کو فخر کرتا تھا ایز اے سیکولر اسٹیٹ, لارجسٹ ڈیموکریسی, اب وہ ایک اتھارٹیرین اور ٹرینیکل اسٹیٹ بن چکی ہے, جہاں پہ کوئی دوسری آواز, کوئی دوسرا مذہب, آپ دیکھیں ان کے جو مائنورٹی لاز کیا ہیں, مائنورٹی کو وہ قبول ہی نہیں کرتے. ایوری بڈی از اے ہندو, چاہے آپ جین ہیں یا آپ بدھسٹ ہیں یا آپ کسی اور مذہب کے ہیں, سکھوں کو بھی تو وہ نہیں مانتے, الگ کسی مائنورٹی کو نہیں مانتے. سو ان کے وجود کے اوپر ہی وائٹ واش کر کے ایک ہندو کر دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر اگر کوئی اپنی, جیسے کوئی بھی ملک میں ہو, آپ دیکھیں کہیں بھی آپ دنیا میں جائیں, فرینچ آپس میں فرینچ میں بات کریں گے, جرمنز اپنے میں جرمن لینگویج میں کریں گے, کشمیری میں بات کریں گے. اس کی ان کو جان جو ہے ان کی لینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی آئیڈینٹی کو انہوں نے کیسے اسرٹ کیا, حالانکہ وہ بیچارے آپس میں گھر سے دور مزدور تھے, گھر سے دور. آپ کو اپنی زبان کوئی سنائی دے تو ویسے ہی آپ کو ایک دل کو سکون ملتا ہے. انہوں نے اس سکون کو ایک ایسے اضطراب میں بدل دیا ہے جو کہ ایک گھنونی مثال ہے جو اس وقت انڈین گورنمنٹ کی پالیسیز کا افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. راجہ فیصل صاحب یہ فرمائیں گا کہ یہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں, یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس طرح سے اس کو مارا گیا. تو یہاں پہ سوال کشمیری پھر یہی پوچھتا ہے نا کہ آر وی لیسر ہیومن, کہ ہمارا خون بہتا ہے تو آپ کو وہ پانی لگتا ہے, ہمارے اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو دنیا کے جو موقر ادارے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں, پار سینٹرز ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں, تو پھر کشمیری کو کیسے دنیا سیٹسفائی کرے گی کہ ان کے حقوق کی ضامن ہے وہ؟ دیکھیے یاسر, ہم ایک ایسے ملک کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ اس وقت ہندوتو آئیڈیالوجی کے تحت چل رہا ہے, اور ہندوتو آئیڈیالوجی کی بیسز ہی یہ ہیں کہ ان کی کلاسیفیکیشنز ہیں, ڈیفرنٹ کلاسز ہیں. ایک براہمنز ہیں اور کھشتری ہیں جو کہ انسان سمجھے جاتے ہیں, باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ انسان ہیں ہی نہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو دلتس ہیں اپنے آدھار کارڈ میں وہ اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن کیا مجال ہے کہ وہ کسی مندر میں جا کے تو دکھائیں, وہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں کہ جس کی بیسز ہی ریسزم پہ ہیں, میں اچھا ہوں تم برے ہو. یہ یہاں پہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, تمام کی تمام مائنورٹیز کا مسئلہ ہے. اس اتراکھنڈ والے یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک بات تو واضح ہے, انہوں نے بول کے کہا کہ یہ مسلمان ہے اس کو مارو, یہ مسلمان ہے اس کو مارو. ان کا ہی کانفیڈنس, ریاست پیچھے کھڑی ہے نا ہندوستان کی, بالکل بھائی تم جو مرضی کرو, کشمیریوں کے ساتھ کھلی چھوٹ ہے. اچھا یہاں پہ تو چلے ٹھیک ہے وہ مسلمان تھا, اور یہ نظر آتا ہے کہ ہندوتو آئیڈیالوجی سے ڈریون اور جو گودی میڈیا ہے اس نے ایسی نفرت بھری ہوئی ہے کہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. لاسٹ منتھ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے, تریپورہ سے 2 نوجوان جو کہ پڑھتے تھے, میں پھر کہوں گا پڑھتے تھے ڈیرہ ڈون کی اپنی ایک امپورٹنس ہے کیونکہ انڈین ملٹری کے آفیسرز وہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں. ڈیرہ ڈون میں کوئی عام جگہ نہیں تھی, کوئی چھوٹا موٹا کوئی دیہاتی ایریا نہیں تھا. ڈیرہ ڈون میں 2 لڑکوں کو جو کہ تریپورہ سے تھے ان کو مارا گیا. ان میں سے ایک جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا, اینجل چکما نام تھا اس کا, وہ تریپورہ سے تھے, وہ کرسچنز تھے. ان کو کیوں مارا گیا؟ مارنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کرسچن تھے, مارنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شکلیں چائنیز کی طرح تھی, اور جنہوں نے مارا انہوں نے صرف اور صرف اس لیے مارا کہ یہ تو چائنیز ہیں. وہ کہتی بھی رہے کہ میں ہندوستانی ہوں. اس نے ہندی میں بول کے کہا, ہندی میں اس نے بول کے کہا کہ میں ہندوستانی ہوں, لیکن اگلوں نے صرف اور صرف اس لیے اس کو مارا کہ یہ تو چائنیز ہے. تمہاری شبی جو ہے, یہ حالت ہے آج کے بھارت کی. آج کا جو بھارت ہے وہ صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پہ وہ اپنے ملک کو چلا رہا ہے, اور یہ کب تک چلتا رہتا ہے یہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک مائنورٹیز کو وہاں پہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے, اور جس تھریٹ کو کہ اب اوورکم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے شائننگ انڈیا, چمکدار پردے کے پیچھے ایک ایسا تاریک سچ چھپا ہے جس نے انسانیت کی روح کو تڑپا کر رکھ دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ نے بھارت کے اس نام نہاد جمہوری نقاب کو نوچ کر پھینک دیا ہے. وہ بھارت جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, آج اپنی بیٹیوں اور مظلوم کشمیری خواتین کے لیے ایک جہنم بن چکا ہے. رپورٹ یہ واضح کرتی ہے
کہ بھارت میں جنسی تشدد محض ایک جرم نہیں ہے بلکہ ایک ریاستی ہتھیار بن چکا ہے، جہاں وردی پوش درندے عصمت دری کو جنگی ہتھ کنڈے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور بھارتی قانون ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یو اے پی اے، ایف سپا اور اس طرح کے باقی قوانین ہیں۔ مودی سرکار میں انصاف صرف کاغذوں تک محدود ہے، جبکہ حقیقت میں یہاں مجرموں کی پشت پناہی کا ایک منظم نظام رائج ہے۔ میں اس میں ایکسلنسی آپ کو شامل کروں گی، فرمائیے گا ایمنیسٹی کی جو رپورٹ ابھی آئی ہے کس حد تک آئی اوپنر ہے اور میں بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر آپ کا، اگر آپ جیسے کہ رائے صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اعلیٰ نسل کے ہندو نہیں ہیں تو پھر آپ کی وہاں پہ کوئی سپیس اور کوئی پلیس نہیں ہے۔ جو اس رپورٹ کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں کس حد تک وہ دنیا کو ہلانے کے لیے، دل دہلانے کے لیے کافی ہیں؟ یہ جو سوال ہے اس کے میں کہوں گی کہ ڈفرنٹ فیسٹس۔ ایک تو جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ اٹس اے ہائیلی دا ہندو آئیڈیالوجی از بیسکلی اے ریسسٹ آئیڈیالوجی، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جس کی بات کر رہے ہیں منی پور اور جو چکن سٹیٹس ہیں وہاں پہ چکن نیک سٹیٹس، ادھر آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے ہندوتوا کے ایجنڈا کے ساتھ ادھر کے جو آباد لوگ ہیں، جو سویلائزیشنز ہیں وہاں پہ، ان کو کس طرح مسمار کر رہے ہیں، کس طرح سے بچیوں کو، خواتین کی وہ ایسے گھنونے مظالم ہیں کہ برہنہ واک کرایا گیا، بات نہیں کر سکتے، آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے، اس حد تک وشسنس پہ وہ آ چکے ہیں، ایک درندگی آ چکی ہے جو کہ اس وقت کی جو وہاں پہ حکومت ہے اس کی جو ایک ٹرینیکل اور جو وشس اپروچ ہے، اور میرے خیال میں یہ جو پالیسی ہے یہ زیادہ پائیدار نہیں ہو سکتی، اس سے انڈیا خود ڈیمیج ہو رہا ہے، فریگمنٹیشن وہاں پہ بڑھے گی، اور آلریڈی یو کین سی دا کریکس دیئر کہ نارتھ اور ساؤتھ انڈیا میں کتنا فرق آ گیا ہوا ہے۔ چکن نیک سٹیٹس جو ہیں ان کی جو ہے کیا اب پالیسی ہوں گی، اور اب بھارت کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر چکن نیک سٹیٹس جو ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی اسرٹ کر لیں گی تو پھر چائنا کا ادھر جو رول ہے وہ بڑھ جائے گا۔ سو وہ ایک عجیب سے کنفیوز لیکن نہایت وشس طریقے سے ان ایشوز کو جو ہے وہ مزید گمبھیر کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو منی پور سے ہم دیکھتے ہیں، منی پور سے لے کے جیسے میم نے بات کی کٹھوا تک، ہر واقعے میں بی جے پی کے رہنما ملزمان کے حق میں ریلیاں نکالتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیا بھارت اب ریپسٹ کی پناہ گاہ بن چکا ہے؟ دیکھیے یہی حالت ہمیں دیکھنے کو نظر آئی تھی جو سمجھوتا ایکسپریس کا کیس ہوا تھا، اس میں بھی جو لوگ وہاں سے چھوٹے تھے ان کے اوپر بھی ایسی نعرے بازی کی گئی تھی۔ پھر گجرات رائٹس کے دوران جو انہوں نے ریپ کے اور مرڈر کے، بلقیس بانو کا کیس، بلقیس بانو کا کیس سب کے سامنے ہے کہ کیسے جب اس کے ریپس کو چھوڑ دیا اور ریپس جب باہر آئے تو جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے نکلے، پھولوں کے ہار پہنائے ان کو۔ بالکل ایسی یہاں مانی پور میں لاسٹ ٹائم مطلب کچھ مہینے پہلے بھی موہن بھگوت جو ہیں، جو کہ شیطان کے چیلے سمجھے جاتے ہیں بھارت میں، موہن بھگوت آر ایس ایس کے چیئرپرسن ہیں، وہ لاسٹ ٹائم جب گئے تھے تو وہاں پہ مانی پور میں ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہوا لوگوں میں، اور لوگوں میں ایک نفرت بڑھی، اور میتی ٹرائب اور کوکی ٹرائب جو ہے وہ بیسیکلی پریڈومننٹلی کرسچن ٹرائب ہے، اور وہ وہاں کے نیٹیوز ہیں۔ میتی جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے بسیں، میتی جو ہیں وہ پریڈومننٹلی ہندوز ہیں۔ میتیز کو سینٹر وہاں پہ سینٹر جو ہے وہ ہر ایک قسم کی مراد دیتا ہے، ہر ایک نوکری ان کو ملتی ہے تاکہ کوکیز کے خلاف، کیونکہ وہ امپاور کرتے ہیں میتیز کو۔ میتیز جو ہیں انہوں نے جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ وہاں پہ برہنہ کر کے عورتوں کو،
कुकी औरतों को ब्रहना करके रोडों के ऊपर दौड़ाया गया था और उनके पीछे मॉब्स जो है वो पत्थर और उनको डंडे मारता साइड था। पे सीआरपीएफ खड़ी थी। बिल्कुल ऐसे। और क्यों? क्योंकि वो मेतीस जो हैं वो वहां पे सेंटर की मदद के साथ ये सारा कुछ कर रहे थे। ठीक। मसला क्या था कि इनको सबको डराया जाए, धमकाया जाए कि अगर तुम क्रिश्चियन से हिंदू हो जाओगे तो सब अच्छा है, सब अच्छा, घर वापसी। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अपने राइट्स की बात करोगे तो हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शेख साहब भी फरमाइएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में चीख कर ये बात कही है कि भारत में जो जिनसी तशद्दुद है वो एक सिस्टमैटिक है, इसके बावजूद आलमी बरादरी भारत के साथ तिजारती मुआहदों में क्यों मसरूफ है? देखिए, एक तो ये चीज़ है कि क्यों मसरूफ़ है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो इकनॉमिकल जो इंटरेस्ट्स आते हैं या जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स आते हैं, ये एक आड़े बन जाता है। हालांकि अगर देखा जाए, जो ऑलरेडी हमारे पास यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर भी जो है, उसमें जो चीज़ें लिखी है या जो आर्टिकल्स है जिसमें सेफ गार्ड किया जाता है, इंसान के हुकूक के हवाले से बात की जाती है, तो जब मैं अपने मकबूजा कश्मीर की बात करूँगा तो एक एक आर्टिकल को आप यासिर साहब उठाए और एक एक वहाँ पे वायलेट हो रहा है। ख़ास कर ये जो जिनसी तशद्दुद की आपने बात की है, ये जो दरिंदा सिफत फ़ौज जो कि मुलवस होते हैं उनमें, एक तो एक जो ये बहुत सारे ब्लैक लॉज है, ये जो अफसा का आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, उसको ये उनको क्या करता है, उनको वो इम्प्यूनिटी देता है। तो हमारे पास बहुत सारे जो केसेस हैं जो मौजूद है, जिनकी फिर तहकीकात हुई है और वो रद्दी की टोकरी में उधर ही अलमारियों में पड़ी है और कोई उन पे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। यानी जो इन जराइम में, गनावनी जराइम में ये जो मुलवस होते हैं, ये जो मुजरिम होते हैं, उनको यासिर साहब सज़ा नहीं दी जाती है। गुगाई की मिसाल हमारे सामने है, जिसको प्रमोशन, मेडल और बाकी यानी से चीज़ों से नवाजा गया है। आसफा को के साथ जिन लोगों ने रेप किया था, बाद में उन लोगों के हक में उन्होंने रैलियां निकाली थी, ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक गुनावनी जुर्म के बाद जो बंदा इसमें मुलवस है, जिसको फांसी पे चढ़ना है, उसके हक में ये जो रैलीज निकलती है। यहाँ से भी आपको पता चलता है कि जो ये भारत का ये जो यानी ये जो चेहरा है, जो ये खुद कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म के दावेदार है, तो यहाँ पे इनका डबल स्टैंडर्ड क्या है? ये जो बस लास्ट बात करूँगा, जो आपने खुद भी कहा है, यानी मॉलेस्टेशन को एज ए, जो कि अभी अब एमनेस्टी ने खुद भी कहा है, यानी वार ऑफ वेपन के तौर पे सब 11,500 से ज़्यादा जो है असमत दरिया मकबूजा कश्मीर में हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं लोन साहब टुवर्ड्स द वेरी लास्ट हैंड फरमाइएगा कि भारत में जब भी किसी अक़लियती खातून या किसी कश्मीरी खातून की आबरूरेज़ी होती है, उसकी इस्मत को जो है वो ख़राब किया जाता है, तो भारतीय मीडिया के एंकर्स की ज़बानों पर ताले क्यों पड़ जाते हैं? दरअसल हिंदुस्तान में आप इंसाफ की तवक्को ही न रखें ना, क्योंकि ये सारा कुछ मोदी और जो हिंदू आइडियोलॉजी है उसकी सरपरस्ती में हो रहा है। अब ये मीडिया हो, उसकी जुडिशरी हो, सब कुछ उसके इन्फ्लुएंस में है। तो लिहाजा मीडिया कतई नहीं कोई ऐसी बात करेगा जहां हिंदुस्तान को इस तरह की कोई हजीमत उठानी पड़े, क्योंकि ये सारे मिले हुए होते हैं। ये चूंकि मीडिया के ऊपर भी ऐसा एक तबका है जो दलितों को, माइनॉरिटीज को, खवातीन को कुछ समझते ही नहीं है। अब जहां एक ऐसी 18 साल बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई और 2.5 साल पहले ये केस है जहां पर इंसाफ के तकाजे भी पूरी नहीं हुए, उन पे मुकदमा भी नहीं चला, हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है, न उन्हें गिरफ्तार किया गया है और न उन्हें शिनाख्त किया गया है। ये हिंदुस्तान का जो सियासी निज़ाम है या जो उसका नाम नहाद जमहूरी चेहरा है, जिसको बेनकाब करती है। अब मीडिया भी हमेशा से ही हिंदुस्तान को जो गलत खबरें देता है, जो इन चीजों को छुपा रहा है, लेकिन बैन-अवी मीडिया या एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वहां तो ये छुप नहीं सकती है। तो लिहाजा हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, खवातीन हो, कश्मीरी खवातीन हो, अक़लियत से वाबस्ता लोग हो या दलित खवातीन हो, हिंदुस्तान को तो रेगिस्तान कहा जाता है। तो बेसिकली आप अभी कहना चाह रहे हैं कि ये एक सिस्टमेटिक वे है, सब एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप टीम। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, रिपोर्ट और शॉर्ट आपने मुलाज़ा की। प्रोग्राम के इतनी यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त आने के बाद।